ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وائز اور میں افتخار شرازی۔ پروگرام کی میزبان عارفہ نور صاحبہ کچھ دنوں کے لیے نجی مصروفیات کے باعث موجود نہیں ہوگی اور اس دوران اس پروگرام کی میزبانی مجھے ادا کرنا ہوگی۔ ناظرین، آج ملک کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے اندر جو تین اہم باتیں ہیں، گویا کہ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک بیانی کی کنفیوژن ہے، اور ساتھ میں اگر ہم پی پی کی سیاسی حکمت عملی کی بات کریں جو انہوں نے اختیار کی آزاد کشمیر کے الیکشن کو لے کے، اور آخر میں ہم ذکر کرنا چاہیں گے حکومت کا کرپشن مخالف بیانیہ، وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس میں کیا کامیابیاں مل رہی ہیں یا حکومت کے لیے کچھ نئی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کمپین چل رہی ہے اور آج مریم نواز صاحبہ نے ایک وہاں پہ خطاب بھی کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ چند ماہ پہلے جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ اسٹیبلشمنٹ مخالف اپنایا تھا اسے ہرگز کسی ادارے کے خلاف نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ چند افراد کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنقید تھی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس ملک کو صحیح سمت میں آگے لے کے چلنا ہے تو پھر اداروں کو میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ناظرین مریم نواز صاحبہ کے ایک ایسے وقت میں ہے کہ جب کہا یہ جا رہا ہے کہ خود نون لیگ کے اندر بیانیے کی کنفیوژن ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کہیں مزاحمت اور مصالحت کے درمیان یہ پارٹی پھنسی ہوئی ہے۔ آج ناظرین دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ حکومتی وزراء آئے ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت بالخصوص شہباز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت موجود ہے نیب اور ایف آئی اے کے پاس، اور انہیں کسی صورت لندن نہیں جانے دیا جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کچھ روز پہلے آزاد کشمیر میں انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے تھے، اور جہاں حکومت ان کی ہدف تنقید تھی وہیں پہ وہ نون لیگ کی قیادت بالخصوص میاں شہباز شریف صاحب کی جو حالیہ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ہدف تنقید تھیں۔ ناظرین، اب تو وہ چلے گئے ہیں بیرون ملک ایک نجی دورے پہ، امریکہ کے دورے پہ چلے گئے ہیں۔ آج ہم اسی ساری صورتحال کو لے کے گفتگو کریں گے کہ کیا پرابلم ایشو ہے، یہ کنفیوژن کیوں پائی جا رہی ہے نون لیگ کے بیانیے میں، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی نے جو اپنی توپوں کا رخ ایک طرح سے ایک اپوزیشن جماعت کی جانب کر لیا ہے، یہ سیاسی حکمت عملی ہے کیا بنیادی طور پہ، اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ میں جو میں نے پہلے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں کہ جو حکومت نے اینٹی کرپشن بیانیہ اپنایا تھا، حالیہ جو فیصلے آئے ہیں عدالتوں کے، اس کے بعد حکومت نے کیا کچھ اچیو کیا یا لوز کیا، ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ اور میرے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے، اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا سینیٹر اون عباس ایپی صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک پہ ملک احمد خان صاحب، آپ رکن پنجاب اسمبلی اور آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ان کے ساتھ ہیں سینیٹر ششی پلیجو صاحبہ، آپ کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ملک صاحب، آپ ہی کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ جو بات مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، ایک طرف تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب کے جو بیانیہ ہے بنیادی طور پہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے بلکہ چند افراد کو ہدف تنقید بنا رہے تھے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود نون لیگ کے اندر بڑی ایک کنفیوژن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سر پہلے آپ خود پارٹی کے اندر تو اس بیانیے کو اپنا لیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے، کہیں لگتا ہے کہ مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ آپ مسالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو سر یہ پارٹی کے اندر کنفیوژن کیوں ہے؟ جی شرائع صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں تو ایک عرصے سے اس بات پہ بار بار اصرار کر رہا ہوں اور متعدد دفعہ اس بات کا ٹی وی پر، میڈیا میں، جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہم کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد مسلم لیگ کا کیا ہے کہ یہ ایک سپریمیسی، جو سویلین سپریمیسی ہے، اس کی جدوجہد ہے۔ اچھا، اب اس جدوجہد میں اگر ود ان دا پارٹی رینک اینڈ فائلز میں کوئی یہ سوچتا ہو کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے جسٹ اس کہ آپ ایک
بھرپور تحریک چلائیں اور تحریک کے ساتھ آپ پیچھے پش کریں ان اداروں کو جو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول سے باہر نکلتے ہیں. وہ ادارے چاہے فوج کا ادارہ ہے, چاہے عدلیہ کا ادارہ ہے, چاہے کوئی اور ادارہ ہے, سب ادارے اپنے اپنے اس پیرائے کے اندر ہیں. یہاں آوازیں اٹھتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ عدالت میں سیاست نہ ہو, آوازیں اٹھتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں سیکورٹی انسٹیٹیوشن وہ پولیٹیکل میڈلنگ نہ کریں. ہر کوئی اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے جو آئین کے اندر وضع کردہ ہے اس کے اندر بات کرے. تو اب اس کی جو مینس ٹو دا اینڈ پہ آپ اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, اور یہ بالکل ایک حقیقت کی بات ہے کہ ٹو اچیو دس پرپز کہ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے, آکوپائنگ مور ٹرف بائی دا الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ, پارلیمنٹ کی بالادستی, آئین کی بالادستی, ان حدود کا تعین اور ان حدود کے اندر رہ کے کام کرنا جو کہ آئین نے وضع کی ہیں. پوائنٹ ٹیکن سر. یہ بات میں آؤں گا کہ اس پہ پھر پارٹی کے اندر دو دھڑے, ایک ڈیوائڈ واضح طور پہ کیوں نظر آتی ہے, لیکن اون صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ ہم احتساب کی بات بھی کر رہے ہیں, اور حال یہ جو فیصلے آئے ہیں سعد رفیق اور ان کے بھائی کے فیصلے کو تو چھوڑ دیں, لیکن اب پچھلے عرصے میں جو سینیٹر احسن اقبال صاحب, خواجہ صاحب آصف اور باقی اس طرح کے جو آئے ہیں فیصلے, اس کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ جس بیانی کو آپ لے کے چل رہے تھے اور جس احتساب کے عمل کی آپ اونرشپ لے رہے ہیں سر, اس میں تو بڑا برا فیلئر ہو گیا ہے. تو کہاں دیکھ رہے ہیں اس میں؟ سب سے بڑا لگتا ہے کہ نقصان تو تحریک انصاف کو, نیب کو تنقید تو ایک علیحدہ بات ہے. کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے دو سوال ہیں, میں دونوں سائڈ پہ اس کو انٹر کروں گا. پہلے تو یہ بتاؤں, اس پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے نا, وہ ایک نعرہ ہے جس کو کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی. اس نعرے کے نیچے چھپ کے ہر کسی کا جتنا دا لگا ہے نا, اس نے اس ملک کو لوٹا ہے کہ مجھے حکومت کرنے دو, میں نے آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے. مجھے 5 سال لوٹ کے لندن جانے دو, میں نے آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے. مجھے پنجاب میں میٹرو اورنج لائن بنانے دو, میں نے آئین کی قانون کی بالادستی کرنی ہے. کسی نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ اس ملک میں رہنے والے اس غریب شخص کے جب آپ پیسے لوٹ کے لندن امریکہ میں جائیدادیں بنائیں گے اور آپ کے بچوں کے نام پہ 7.2 ارب اور 25 ارب کے 2 کیس, ایک ایف آئی آر نیب میں جائے گا, اس وقت آپ سے آپ کی کریڈیبلٹی اور کیپیسٹی کا نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے حساب پوچھا جائے گا کہ یہ دولت کہاں سے آئی. تو پھر آئین اور قانون کی بالادستی ہمیشہ وہ گرجنا شروع کر دیتی, کانپنا شروع کر دیتی ہے. پہلا تو یہ ہے. دوسرا جو مریم بی بی کا نیریٹو ہے, جو بار بار کہتی ہیں کنفرنٹیشن کا اور ریکنسیلیشن کا, یہ ان کا ایک قسم کا نا ایک ڈرامہ ہے. میں معذرت کے ساتھ ملک احمد صاحب بہت سافٹ گفتگو کرتے ہیں, اس لیے میں جتنی کوشش کروں گا سافٹ ہونے کی, اس سے زیادہ میں سافٹ ہو نہیں سکوں گا. مزاحمت کب کرتے ہیں؟ جب شہباز شریف صاحب آتے ہیں تو اس وقت ریکنسیلیشن اور پاؤں پکڑنے کی بات ہوتی ہے. اب وہ کس کے پاؤں پکڑیں گے؟ اپنے بڑے بھائی کے پکڑیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے پکڑیں گے, ان عوام اقدار کی پکڑیں گے جن سے انہیں حکومت حاصل کرنی ہے. اور جب مریم بی بی کی باری آتی ہے تو فوراً کنفرنٹیشن اور مزاحمت میں چلی جاتی ہے. یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا ایک امتزاج چل رہا ہے. تو کشمیر میں جا کے وہ گفتگو کرنا جو ایک نیشنل لیڈر کو سوٹ نہیں کرتا. جاگ پنجابی جاگ, مجھے ووٹ دو, میں پنجاب کی بیٹی, مجھے ووٹ دو, میں کشمیر, میری پھپھو, میری خالہ, میری نانی, میری دادی سارے کشمیری, مجھے ووٹ دو. یعنی کہ آپ نے جو 1990 کی دہائی میں اس پاکستان کو جس اندھیروں میں پھینکا تھا, کبھی زبان پہ, کبھی لسانیت پہ, کبھی کلچر پہ, کبھی سرخ ٹوپی پہ, کبھی سندھی کارڈ پہ, وہ دوبارہ واپس لا رہے ہیں صرف اقتدار کی خاطر. بھائی آپ نے بات کرنی کشمیر پہ, اپنے مینیفیسٹو کی بات کریں, اپنے 5 سالہ دور کی بات کریں. آپ کی یہاں پہ اسلام آباد میں حکومت تھی, راجہ فاروق حیدر 5 سال تو لوگ آج بھی آپ کو وہاں سے کرپشن کیا آپ کے رو رہے ہیں. اپنے مینیفیسٹو پہ اس کرپشن کو پکڑنا تو آپ نے نا, یہی تو عرض ہے. اب یہ جو آزاد ہیں, نیب کے اداروں کو بھی آپ نے شہباز شریف صاحب, آپ کا تو سب سے بڑا سلوگن یہی تھا. نواز شریف صاحب کو تو چھوڑ دیتے نا, وہ جو پلیٹلیٹس کا کام کر کے اس وقت پچھلے 2 سال سے, ان کو تو چھوڑ دیتے. میں شہباز شریف کے 2 کیس آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پہلا کیس نیب کا 7.2 ارب کا 370 ٹیٹیاں جو ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے 2 عدد بیٹوں اور داماد کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, وہ نیب کا. اور ایف آئی آر کیس 14 ملازمین کے اکاؤنٹ میں 25 ارب روپیہ جو انہوں نے کک بیکس اور کمیشن اور ٹکٹوں کی مد میں لوگوں سے وصول کیا, پھر ٹی ٹی کر کے اپنے اکاؤنٹ میں واپس. یہ 2 کیس ہیں. اب پروف کیوں نہیں ہوتا؟ کسی بھی کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں 2 سے 3 سال پاکستان کے سسٹم میں لگتے ہیں. 100 کے قریب ایویڈنسز ہوتی ہیں, کراس ایویڈنس ہوتا ہے, پیشیاں پڑتی ہیں, کبھی وکیل نہیں آتا, کبھی کوئی نہیں آتا. اور جو ضمانتیں ہیں وہ صرف ٹیکنیکل بیسس پہ ہیں کہ جی آپ ان کو رہا کریں, پاکستان سے باہر نہیں جا رہے, یہ یہاں پہ پیش رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
کہ وہ بے گناہ ثابت ہو جائے. حساب تو دینا پڑے گا. میں اگر آج ملک صاحب میری بڑے عزت دار کہ مطلب آپ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے آ جائے جس کی 25,000 اکاؤنٹ ہے, اور آپ کہیں نہیں میں نے تو میٹرو بنائی, میں نے پنجاب کی بچت کی, اور ہراسگی کا الزام لگائیں ایف آئی اے پہ, میں خود شرمندہ ہوں. آپ آج میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اگر بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے, ویڈیو ٹیپیں منگوا لے ایف آئی اے سے, وہاں ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے, جو پوچھا گیا اور جو جواب دیا. دنیا کو دکھائیں تو صحیح کہ یہ وہاں پہ کس قسم کی گفتگو کرتے رہ گئے. یہ بیانیے نہیں چل سکے, عوام بیانیہ یہ چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی چلے گی. ایک چھوٹا سا بریک کے لیے مجھے کہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینیٹر ششی پلیوی صاحب, آپ ہی کی طرف آؤں گا. انفیکٹ جس طرح ملک احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا گول تو ایک ہی ہے کہ سویلین سپریمیسی, پارلیمان کی بالادستی اور ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ یہی بیانیہ ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہے؟ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے. ظاہری بات ہے پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے حوالے سے تو ساری پارٹیز جو ہیں جو بھی آئین پہ یقین رکھتی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے, آئین کے فریم ورک میں رہ کر ہی وہ پارلیمنٹ کے لیے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں اور جمہوری جدوجہد بھی نیچرلی. لیکن مینیفیسٹو جس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہیں تو وہ سب کا الگ الگ. ایون پی ڈی ایم میں بیٹھے تھے تو منشور اپنا اپنا تھا اور بہت سارے حوالوں سے اپنا اپنا نیریٹو بھی ساتھ لے کر ہم چل رہے تھے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً جس کی کاوشیں پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سب سے زیادہ رہی ہیں, اور یہ پارلیمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک طرح سے مرہون منت ہے کہ اپوزیشن جو کہ بہت بڑا حصہ ہے پارلیمنٹ کا اور بہت بھاری دھاندلیوں کے باوجود بھاری مینڈیٹ لے کر آئی ہے, تو اپوزیشن کے ہمارے بڑی پارٹیز ایون مولانا فضل الرحمان صاحب جتنی بھی سیٹس تھی تو انہوں نے بھی, اور پھر ان کے ساتھ جو بھی اور بڑی پارٹیز تھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اوتھ بھی نہیں لیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے لاسٹ ٹائم محترمہ صاحبہ نے 2007 اور 8 کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے کہا تھا کہ بھئی ضرور حصہ لینا چاہیے. پھر پیپلز پارٹی نے بھی, یہ محترمہ کی شہادت ہو گئی, اس کے باوجود یہ پھر پیچھے ہٹ گئے. ہم نے کہا نہیں, پارلیمنٹ کا رستہ ہی وہ ہے جو کچھ ڈائریکشن دکھا سکتا ہے, جس کے وسیلے ہم بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ایک سمت تعین کرنے کے لیے جو بھی داخلی اور آپ کے خارجی معاملات ہیں یا آئین پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے جو بھی معاملات ہیں, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم اپنا احتجاج کا جمہوری حق رکھتے ہیں اور پارلیمنٹ میں رہ کر ہم نے جو جدوجہد وہ بھی کر رہے ہیں, اور کشمیر کے الیکشن کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور اس پہ بھی ہم متحرک ہیں. اور بھلے فواد چودھری صاحب جتنے بھی تانے مارے, جتنا بھی یہ خوف ہے ان کا جو بول رہا ہے, ان کو بالکل خوف ہے, ہر قسم کی دھاندلی کے لیے ہر وقت وہ ان کے وزراء تیاری کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو پاکستان کے قائد جناح کا بیانیہ ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے جو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پاکستان کے لیے بیانیہ تھا, عوام کے لیے تھا, ہم اسی پہ چل رہے ہیں. لیکن ششی صاحب آپ لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ بھی اویلیبل نہیں ہے, اور ساتھ میں آپ یہ بھی شاید اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ پارلیمان بھی بالادست ادارہ نہیں ہے, بہرحال اس طرح سپیس نہیں ہے اویلیبل سیاستدانوں کو جو ہونی چاہیے. تو پھر وہ ایگریشن, وہ کلیئرٹی تو نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کے بیانے میں, جو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے بیانے میں ہے. دیکھیں ہم کیسز کو بھی فیس کر رہے ہیں, کہ اسٹوری کو شارٹ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں پس منظر میں, یا جس کی تہمید باندھتے ہوئے میں آرگیومنٹس کا سلسلہ آگے رکھتی, لیکن چونکہ عوام آگاہ ہیں اور آپ کے ٹی وی چینل سب دیکھتے ہیں اور ہسٹری کا بھی سب کو پتہ ہے, پولیٹیکل ہسٹری خاص کر کس کس جماعت نے کیا کیا قربانیاں دی. جب میں کہتی ہوں کہ آئین کی پاسداری اور پارلیمنٹ کی بالادستی, تو ظاہری بات ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو سب سے آپ کو اس کی تازہ مثال بجٹ کی ہے, بھاری بھرکم مضبوط آواز اور کیسز کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. اس میں چونکہ چنانچہ اور ہم ملک سے باہر رہنے کی بھی بات نہیں کرتے, ہم عوام کے بیچ میں بیٹھ کر عوام کے, ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کھانوں میں چوہے تھے, ہم تو یہ بھی نہیں کہتے, ہم ابھی بھی نئے ریفرنس ہم پر داخل ہوئے ہیں ہمارے لیڈرشپ کے حوالے سے, پیشیاں بھگت رہے ہیں ہماری لیڈرشپ, ہم عدالتوں کا عزت کرتے ہیں, لیکن
بالکل آئین میں تعین ہے جناب، کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے. سویلین ملٹری ریلیشن شپ اس کا بہتر ہونا یہ بھی وقتی ضرورت ہے، لیکن ڈومین کیا ہونا چاہیے وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ہمارے آئین میں موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ظاہری باتیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ یہاں ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے سپریشن آف پاورز ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں. صحیح کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. چھوٹے سے بریک کے لیے پھر مجھے کہا جا رہا ہے، آپ کی طرف آتے ہیں. جو نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ اگر آپ نے جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ ملک کے اندر لڑی جائے، تو اس حوالے سے نون لیگ کیا سٹینس لیتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملک صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک احمد صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا. سر، ششی پلیو صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور واقعی بات بڑی عجیب ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک بیانیہ اپنانا اور خود ملک سے باہر بیٹھنا، سر کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اور ساتھ میں میاں شہباز شریف صاحب اب وہ فرما رہے ہیں کہ شاید ایف آئی اے اور باقی ادارے ان کو ہراساں کر رہے ہیں. تو آج بڑی اچھی تجویز آئی ہے حکومت کی طرف سے کہ چیزوں کو اوپن کر دیتے ہیں، اوپن ٹرائل ہو تو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ان سے پوچھا کیا جاتا ہے، جواب کیا دیتے ہیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اچھا یہ کہ ایسا اگر ہو جائے کہ سب کچھ کیمروں کے سامنے ہو اور پوری دنیا دیکھے تو بہتر نہ ہو جائے گا سر؟ پتہ چلے گا کہ کون کس کو ہراساں کر رہا ہے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اچھا شرائع صاحب، دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی جب سینیٹر آن آپ سے بات کر رہے تھے تو میں اس وقت صرف یہی اینالائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں غالباً شہباز صاحب کی آلموسٹ لگ بھگ تقریباً سب عدالتی پیشیوں میں عدالت میں موجود تھا. تو جو میری وہاں سے ایک جو نیٹ وٹ آئی ریسیوڈ آؤٹ آف اٹ واز کہ جو مقدمہ ان کے اوپر قائم کیا گیا ہے اس مقدمے میں کسی جرم کی تفصیل بیان نہیں کی گئی. وہ مقدمہ جو ان پہ قائم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا ایک کاروبار ہے، اور وہ کاروبار 4 ڈفرنٹ ایریاز میں ہے. شوگر میں ہے، فار ایگزامپل انرجی جنریشن کے اندر ہے، یا ان کے کو اور بزنس کنسرنز ہیں جو بھی 3-4 ہیں. تو اس کی جو ٹوٹل ٹرانزیکشن ہے، اس کے بزنس کے جو بھی موڈ ہیں وہ سارے زیر سوال ہیں. اور وہ سوال بھی ہیں کہ آپ وہ ان کی جتنی بھی ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہیں ان سب کو بنیاد بنا کر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ ان کو ایکسپلین کیا جائے. اب ان کی ایکسپلینیشن شہباز صاحب کے پاس تو اس کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ نہ وہ پارٹی ہیں، نہ وہ کمپنی کے اندر ڈائریکٹر ہیں، نہ اس کے ڈائریکٹلی اس طرح سے بینیفیشری ہیں. اس کی کلیئر ڈاکومنٹیشن ہے، جس طرح کی کمپنیز ایکٹ کرتی ہیں ویسے ہی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی جھول بھی نہیں ہے جو عدالتوں میں ثابت کیے جانے کے بعد یہ بات طے ہوئی. جب عدالتی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کی بے شک بیل سٹیج ہے، اس میں 2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے کہ آپ ڈیپر اپریسیشن نہیں کرتے، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ میں جو اتنی پریما فیشائی بات ہے، یعنی کہ جرم کیا ہے، یہ تو سامنے آنی چاہیے. یہ آپ کا الزام کیا ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے. اب دونوں باتیں کہ آپ کا جرم کیا ہے اور آپ کا الزام کیا ہے، اس کے اندر پروسیڈ آف کرائم کہیں پہ بھی الیج نہیں ہے. اب اس سارے سلسلے میں لیکن ملک صاحب، اگر ان سے جڑے کچھ افراد، ان کے صاحبزادے، اگر ان کی طرف اشارہ جا رہا ہو تو کیا یہ ایکسکیوز کافی ہے کہ سلمان کیونکہ باہر بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں مجھے کچھ پتہ نہیں، یا پھر اداروں کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں جی، دیکھیں یہ جو سلیمان نے بتانا ہے وہ سارا ایک آلریڈی بتایا گیا ہوا ہے. یعنی جو بات ایک ایف بی آر کے ریکارڈ میں ہونی چاہیے، نیب نے پوچھی، ہم نے کہا یہ سامنے آپ کے پڑھیں دیکھ لیں. یہ عدالت عالیہ میں بھی بات زیر بحث آئی اور وہ بتائی گئی کہ یہ ساری ڈکلیئرڈ انکمز ہیں، ان سب کو ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے ایکسپلین کیا گیا ہے. کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی چیز مخفی نہیں رکھی گئی، اور ساری کی ساری پوری تفصیلات آلریڈی دی جا چکی ہیں. اب اس کو کہتے ہیں ایک پروبنگ ان کے دوران آپ ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ پروب ان کرا رہے ہیں اور سملر سیٹ آف ایکوزیشنز پہ کروا رہے ہیں. جو پہلا آپ کا سیٹ آف ایکوزیشنز تھا وہ نیب کے ساتھ تھا، تو اس میں جب ہائی کورٹ کے فیصلے آئے تو شہباز صاحب کے کیس میں ایک کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہائی کورٹ کی طرف سے آ رہے، ڈفرینٹ ہائی کورٹس کی طرف سے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ بھی ہے. اور وہ پوائنٹ آف ویو کس میں آیا؟ پہلے سپریم کورٹ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے مقدمے میں آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ بزنس تھا، اس کے اوپر کسی گورنمنٹ کے فنڈز کی امبیزلمنٹ نہیں تھی. نیب نے اس کو کیسے پروسیکیوٹ کیا یہ جواب دیا جائے، یہ ان کے دائرہ اختیار سے بھی باہر تھی بات، اور پبلک ایٹ لارج کو بھی کوئی اس میں نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا. پھر اس کے بعد شہباز صاحب کے کیس میں کہا گیا کہ کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے.
حمزہ صاحب کے کیس میں کہا گیا کہ بالکل ہی ٹوٹل ایبسولوٹلی رانگ پریمیسز پہ انویسٹیگیشنز کی گئیں اور کورٹ میں کیسز سبمٹ کیے گئے. خواجہ آصف صاحب کے کیس میں تو اس کی بنیاد طے کر دی گئی کہ نیب کے اختیارات کیا ہیں جو کہ اس کے لاء کے اندر لکھے ہیں. احسن اقبال صاحب کے مقدمے میں تو واضح طور پہ یہ لکھ دیا گیا کہ یہ نیب کی جو پوری انویسٹیگیشن اور پورا ان کا جو کیس انہوں نے فائل کیا ہے وہ لگتا ہے کہ بیونڈ اٹس مینڈیٹ. تو سر ہاؤ کین وی ٹیل؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. ہم یہی ملک صاحب پوائنٹ میں یہی نقطہ ذرا سینیٹر آن کی طرف لے کے چلتا ہوں. یہ پروسیکیوشن نہیں ہے, یہ پرسیکیوشن ہے. اب دیکھیں نا, اتنا کچھ عدالتوں کی جانب سے کہا گیا. اگر یہ اپوزیشن کہے تو ہم کہیں شاید وہ حکومت کو حتف تنقید بنانے کے لیے ایسا کرے, بٹ عدالتیں ملک کی سر کہہ رہی ہیں تو کچھ دیکھ لیں. کچھ نیب قوانین کو اگر امینڈ کرنا ہے تو یہی بات تو اپوزیشن بھی کر رہی ہے, تو کم از کم اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. اور مور امپورٹنٹلی اگر جہانگیر ترین یہ کہے کہ انہیں کوئی ادارہ ہراساں کر رہا ہے جو وکٹمائز کر رہا ہے تو آپ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں. اگر چیف منسٹر رہے ہو پنجاب کے 10 سال جی, اور چیف منسٹر بننے سے پہلے آپ کی جائیداد کی ٹوٹل ویلیو ہو فار ایگزامپل 21 لاکھ روپے, اور جب آپ ریٹائر ہوں اس وقت آپ پہنچ جائیں فار ایگزامپل 210 ملین یعنی 21 کروڑ کے اوپر, یا آپ کی بچوں کی جائیداد ہو فار ایگزامپل 20 لاکھ, سلمان شہباز کی بات کر رہا ہوں, وہ 20 لاکھ کا 2002 میں مالک تھا اور 18 میں 2.5 ارب کا مالک تھا. تو اس میں تھوڑا جھلاؤ نظر آتا ہے. ایک ٹرانزیکشن بتاتا ہوں, شاید وہ جسٹیفائی ہو جائے. ایک شخص ہے, اس کا نام ہے اورنگزیب بٹ. وہ آگے شہباز صاحب کو ملتا ہے اور اس دوران وہ 1 کروڑ روپے کا چیک دیتا ہے کسی بھی پرپز میں. شہباز شریف صاحب جمع کرا دیتے ہیں ایک شخص جس کا نام ہے اورنگزیب, اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں اور وہ پیسے کیش سے کھلوا کے پھر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں. اب اس ٹرانزیکشن کو پروو کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے, کون سا پرائما فیشائی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اگر میں اسی ٹرانزیکشن کو دیکھوں کہ ان کے خاندان کے اکاؤنٹ میں اگر 7 ارب روپے کی ٹیٹیاں, اگر فار ایگزامپل نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 1.5 ارب روپے کی ٹیٹیاں آ گئی مختلف ذرائع سے, کہیں سے بھی, کوئی لندن سے آئی, وہ پاکستان سے نا بیسیکلی گئی تو اندرون گوال منڈی سے گئی اور پاکستان ان کے اکاؤنٹ لینڈ کری, اس میں سے وہ پیسے نکالتے ہیں اور مال ٹاؤن میں گھر پرچیز کرتے ہیں جس میں وہ رہائش رکھی ہوئی ہے, یا پھر وہ یہاں اسلام آباد میں یا منال سے آگے پہاڑ پہ جائیں تو وہ فلیٹس بن رہے ہیں, وہاں 2 فلیٹ پرچیز کر لیتے ہیں, یا اس کے بعد ایک بلٹ پروف گاڑی پرچیز کرتے ہیں جو ان کے اپنے نام ہے, اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں. اس میں کون سا پرائما فیشائی چاہیے؟ یا آصف علی زرداری صاحب اپنے اس ریٹرنز میں فائل نہیں کرتے کہ مینہٹن میں 524 ای اسٹریٹ کے اوپر ان کا کانڈو ہے جو کہ وہ لکھنا بھول گئے. اب کانڈو کسی سائیکل کا نام نہیں ہے, وہ ایک مہنگا ترین اپارٹمنٹ جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو کانڈو کہتے ہیں. اگر وہ بھول گئے اور اس کے ذرائع بھی نہیں بتا رہے, فائل بھی نہیں کر ریٹرن میں, اس میں کون سا پرائما فیشائی؟ یہ تو ایتھکس کی بات ہے, یہ تو اصولوں کی بات ہے. اب ایک طرف قانون ہے جس میں پروف کرنا ہے کہ یہ چور ہے یا انہوں نے کرپشن کی ہے, دوسری طرف ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں کہ یار مجھ پہ الزام ہے کہ میرے خاندان کے اکاؤنٹ میں 7 ارب آئے یا 25 ارب آئے اور میں نے پروف کرنا ہے. اب میں اس پہ قانون کی لینگویج میں سمجھانی, لیکن عوام شاید سمجھ جائے گی. لیکن سر آپ ملزم سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ اعتراف جرم کرے, جو ادارے باقی ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے عدالتوں کو بتا دیں, ڈاٹس کنیکٹ کریں, کون سی پبلک منی انہوں نے لوٹی ہے, کون سا ٹریل ہے منی کا جو باہر گئے پیسے ثابت ہونے میں 2 سے 3 سال لگتے ہیں. ابھی جو وہ ٹی ٹی والا کیس ہے نا, اس میں 110 کے قریب, ملک صاحب تو جانتے ہیں 110 کے قریب اس میں گواہان ہیں. اب ایک بھی گواہان اپنا کراس ویریفیکیشن کے لیے, کراس ایویڈنس کے لیے آئے, کتنی پیشیاں چلیں گی سر. اس میں اگر وہ ضمانت پہ باہر آتے ہیں تو عدالت یہ سمجھتی ہے یہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے, یہ یہیں پہ, لیکن آپ اس کو کسٹڈی میں نہ رکھیں. اس سے کہیں بھی ان کی بے گناہی ثابت نہیں ہوتی. تو جو سسٹم کا فلا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ انشاءاللہ 2023 میں جب اللہ نے عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی دی تو ہم نیب کو بھی امینڈ کر لیں گے اور سسٹم کے فلاز کو بھی. جہانگیر ترین جیسا ریلیف آپ دینے نہیں جا رہے. جہانگیر ترین صاحب کو کون سا ریلیف دیا شرائط صاحب؟ ایک ریلیف دکھا دیں. آج جیسے شہباز شریف صاحب باہر ہے, وہ بھی باہر ہے, کیس ان پہ بھی درج ہے. نے جا کے یہ بھی کہا کہ ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں, تو مطمئن ہیں گرفتار تو شہباز شریف صاحب بھی باہر ہے, تمام جن پہ شوگر کی ایشو سارے کے سارے باہر ہیں, انویسٹیگیشن چل رہی ہے. سر ایک چھوٹا سا بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کتنا لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بڑا فیئرلی ہو رہا ہے, اور اس کے اندر جو بالخصوص نون لیگ کی قیادت شور مچا رہی ہے کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, وکٹمائز کیا جا رہا ہے, وہ درست ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پوچھتے ہیں ان سے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ششی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اپوزیشن کی جانب سے یہی شور ہم نے ڈے فاسٹ سے سن رہے ہیں کہ اداروں کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, بالخصوص نیب کی بات ہو رہی ہے. اب تو حکومت کی جانب سے بڑی اچھی ایک آفر آ گئی ہے. نون صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے کے سامنے سوال و جواب ہوا اس کی ٹیپ بھی لا کے تو منظر عام پہ لائیے, اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے اگر کوئی قانون سازی بھی کرنی ہے, کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ
کچھ قانونی قدغنے ہیں جن کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے، تو بہتر نہ ہوگا کہ ان چیزوں کو اوپن کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل سجیشن میں میرے خیال میں دم ہے، لیکن یہی بات ہم نے تو پریکٹیکلی بھی کوشش کی تھی لیجسلیشن کے حوالے سے، لیکن ہمارے مسلم لیگ نون کے بھائی اس وقت جب سینیٹر تاج حیدر صاحب اور سینیٹر فاروق نائک صاحب نے امینڈمنٹس کی بات کی تھی تو ان کی حکومت تھی، تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہ صرف جب اپوزیشن میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس وقت بھی جو میجورٹی ہے وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ٹرانسپیرنٹ اور شفاف نہیں ہے۔ رہی بات اپوزیشن کی، تو دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں اور اس میں احتساب کا نعرہ نام یا بیانیہ بڑا اچھا لگتا ہے، پاکستان کے میں ضرورت بھی ہے اس حوالے سے، لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر انتقام ہوگا اور 3 سالوں میں جو آپ کی اہم ترین پالیسیز جو واقعی آپ کو ملک بہت حوالوں سے ایک چیلنجنگ مراحل سے گزر رہا ہے، بارڈر کے اس طرف جو ہے سنگین صورتحال ہے افغانستان میں، اور یہ ریجنل پیس کی بات ہو رہی ہے، تب اس وقت بھی آپ دیکھیں تو پورا زور جو ہے فرسٹ پرائرٹی وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے کاروائیاں کی جائیں، یا داخلی حوالوں سے بھی انرجی کرائسس ہے، یا جو ہے انٹر پروونشل ہارمونی کے حوالے سے مختلف ایشوز آئے روز ہم دیکھتے ہیں، یا بجٹ کے معاملات میں، پیٹرولیم پرائسز میں، دوسری چیزوں میں، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ خورشید شاہ صاحب کو نہیں چھوڑنا اور یہ شہباز شریف صاحب یا آصف صاحب کے خلاف اور کیسز کرنے ہیں۔ دیکھیں یہ دل میں ریونج، مجھے پتا ہے کہ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے ان کے پاس اتنی سیٹس نہیں تھی، ان کے ساتھ جو رویہ ہوا تو اس کو انہوں نے ذاتی بالکل بنا لیا، اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا ایک طرح سے کہ دوسری چیزیں پرفارمنس میں اس میں ہماری حکومت لیکن ششی صاحبہ زرداری صاحب تو فرماتے ہیں کہ ڈومیسائل کا ڈیفرنس ہے، گویا کہ ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پنجاب سے کو تو ڈیفرنٹ اور ہے، کچھ اور ٹریٹمنٹ ہے، سندھ سے ہو تو ٹریٹمنٹ کچھ اور ہے۔ یہ افتخار صاحب یہ مجھے پلیز اس پر کہنے دیں کہ یہ حقیقت ہے، اور ہمارے لوگ نہ صرف سندھ کے ظاہری بات ہے یہاں ہم بھاری ایک مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، لیکن جو دوسرے چھوٹے صوبے ہیں وہ بھی یہ صرف بات مسلم لیگ تک کی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے ڈومیسائلز کا تو فرق رہا ہے نا، نہیں رہا ہے کیا؟ سینٹ میں آپ کو پتا ہے کتنے نیشنلسٹ جو ہے آج تک سینیٹرز بن چکے ہیں۔ کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا ملک صاحب آپ کا بھی اس پہ کمنٹ کہ واقعی یہ ڈیفرنس رہا ہے، اور سر کو قانون سازی کرنی تو کریں، اپنے دور میں کوتاہی ہوئی تو اب ان کو دور اب کر لیں سر۔ فرق والی بات افتخار صاحب آتی ہے ڈومیسائل کے فرق والی بات، اور اس میں پیپلز پارٹی کو میں چاہوں گا کہ ملک صاحب کا کمنٹ بھی چاہوں گا نا سر، جن کے ڈومیسائل کی بات ہو رہی ہے ان سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں نا ذرا۔ اچھا شرائی صاحب دیکھیں، لیکن میں تو اس کو ایک بڑے مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں کہ سندھی نیشنلزم اگر ڈومیسائل کا تعلق سندھی نیشنل ہونے سے ہے یا سندھی نیشنلزم سے ہے یا صوبہ سندھ کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہے، تو اس کا کردار تو پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ قیام پاکستان کے وقت بھی اور آج کے حالات میں، دونوں صورتوں میں سندھی نیشنلزم ہیڈ اٹس ویری پیوٹل رول فار کریشن آف پاکستان، اور آئین بنانے میں سندھ کا جو کردار ہے وہ بھی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ I could easily say that کہ پاکستان کو اگر کوئی چیز بائنڈ کرتی ہے تو وہ آئین پاکستان ہے، اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بطور وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کا بالخصوص ایک کردار ہے۔ تو غالباً میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات چیت جس کے نتیجے میں کوئی تھوڑی بہت کوئی نیگیٹیوٹی زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا شکوہ اگر اس لیے کرتے ہیں کہ میں سندھی ہوں اور میرے ساتھ یہ بات ہوتی ہے، تو وہ شاید کچھ تھوڑی سی اس کو کسی اور نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ رہی بات اس چیز کی کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو آپ کے سامنے ان کی پوری فیملی کتنی اس وقت ایک اذیت سے گزر رہی ہے۔ صحیح، کیا وقت ختم ہو رہا ہے ملک صاحب، میں آپ کو بھی وقت نہیں دے پاؤں گا اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ شو ختم کرنا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے لیے یہی، پھر ملاقات ہوگی۔